اچھا، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں بنگلہ دیش ایشو کی، جو سپریشن ہوئی تھی ان کے کیا ریزنز تھے. تو ویسے تو کافی سارے ریزنز تھے، لیکن میں ٹرائی کر کے کچھ آسان بنا کے جو کہ چند ایسے ریزنز ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اینڈ وی ہیو ٹو نو اباؤٹ اٹ. فرسٹ آف آل، فرسٹ ایشو تو وہ تھا ریونیو ایشو. ریونیو میں یہ تھا کہ بنگال جو تھا یہ بہت نیچرل ریسورسز سے بھرپور تھا، اور پاکستان کی 62% جی ڈی پی جو تھی وہ بنگلہ دیش سے آتی تھی، ایسٹ پاکستان سے آتی تھی 62%. لیکن جو ان کا شیئر تھا ایسٹ پاکستان کا وہ تھا صرف 25%. مطلب 62% ایسٹ پاکستان سے آتی تھی اور 75% ویسٹ پاکستان میں لگتی تھی. ٹھیک ہے، تو دس واز ون آف دا ریزن. اور سیکنڈ ریزن، جو آرمی تھی ان کی اپنی ایک الگ آرمی نہیں تھی، ایک ہی آرمی تھی، اور جو آرمی ممبرس تھے ویسٹ پاکستان کے وہ 25 ٹائمز اوکے زیادہ تھے، مور دین ایسٹ پاکستان. ٹھیک ہے، دس واز دا سیکنڈ ریزن. تو اور سیم گوز فار دا پولیٹیکل اینڈ بیوروکریٹک پاور ایز ویل، یہاں پہ بھی ایشو تھا. تھرڈ پوائنٹ جو تھا وہ تھا لینگویج ایشو، ویری امپورٹنٹ. پاکستان میں ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کمبائنڈ 53 to 55% بنگالیز تھے. ٹھیک ہے، یہ بنگالیز تھے. اینڈ قائد اعظم نے 1948 میں قائد اعظم انہوں نے تقریر کر کے یہ بولا بھی تھا کہ پاکستان کی زبان صرف اردو ہی ہوگی اور کوئی زبان نہیں ہوگی. تو اٹ آلسو ٹریگرڈ دیم، بٹ فار سم ٹائم ان لوگوں نے تو کچھ نہیں کہا. لیکن پھر 21 فیبرری، جسٹ ریممبر دس ڈیٹ، دس از ریئلی امپورٹنٹ، 1952، اس میں انہوں نے احتجاج کیا کہ ہمیں اپنی لینگویج کو، کیونکہ ہم میجورٹی میں، سو وی ہیو دا رائٹ کہ ہم ان کو بنگالی کو نیشنل لینگویج قرار دیں. تو 21 فروری کو انہوں نے اسٹرائک کی، پروٹیسٹ کی، اور فائٹس بھی ہوئی پاکستان آرمی اور ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے بنگالی. تو اس لیے پھر اس ڈے کو لینگویج میٹرز ڈے بھی پھر اس ڈے پہ مناتے تھے. اور پھر بعد میں 1990s میں اس کو پھر یو این والوں نے مدر لینگویج ڈے بھی قرار دے دیا، مدر لینگویج ڈے. ٹھیک ہے، تو 21 فیبرری، یس جسٹ ریممبر دس ڈیٹ. اوکے جی، اچھا یہ لینگویج کا ایشو تھا. فورتھ ریزن واز 6 پوائنٹ موومنٹ. صحیح ہے، 6 پوائنٹ موومنٹ کیا تھا؟ یہ تھا شیخ مجیب الرحمن اس کا تھا. اس میں یہ ایک سپریٹسٹ کائنڈ آف موومنٹ تھا، اور اس میں یہی تھا کہ بنگالی کو ہماری الگ آرمی ہونی چاہیے، ہماری الگ کوائنز ہونے چاہیے، سب کچھ علیحدہ چاہیے، ہمیں آٹونومس چاہیے، ہمیں کنفیڈریشن میں کام کریں گے. تو اس طرح کے کچھ 6 پوائنٹس تھے جو کہ کافی سپریٹسٹ موومنٹ ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ تھا. اس کو جو 6 پوائنٹ تھے، اور اس کے 6 پوائنٹس کے بعد ایوب خان نے اس کو جیل میں بند کر دیا.
پھر اتنے اسٹرائکس ہوئے کہ 1969 میں ایوب خان کو اس کو رہا کرنا پڑا، پلس 34 ادر پولیٹیکل لیڈرز آف عوامی لیگ ایز ویل. تو پھر انہوں نے رہا کر دیا اور پھر انہوں نے ریزائن بھی کر دیا، اینڈ پھر 1970 میں الیکشن ہوا. اچھا، اس سے پہلے ہم الیکشن کی بات کریں تو ففتھ ریزن اگرتلا کانسپائریسی. ٹھیک ہے، اگرتلا کانسپیریسی اگرتلا ایک جگہ کا نام ہے جو کہ بنگال اور انڈیا کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے، اور پاکستان انٹیلیجنس بنگالی لیڈرز پہ، شیخ مجیب الرحمان پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ شیخ مجیب الرحمان اندرا گاندھی سے ملتے ہیں اگرتلا میں. اندرا گاندھی وہاں اس ٹائم پہ پی ایم تھی انڈیا کی، اور وہاں پہ سپریٹسٹ موومنٹ یہ لوگ پلان کر رہے ہیں کہ یہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو الگ کر دینا چاہتے ہیں. تو یہ اٹ واز اے کانسپریسی، اینڈ ٹل ڈیٹ وی ڈونٹ نو ویدر اٹ واز ٹرو اور ناٹ، بٹ لگ تو ایسا ہی رہا تھا. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جو سکس ریزن تھا، سکس ریزن وہ تھا الیکشنز. تو 1969 میں پھر یحییٰ خان آئے، یحییٰ خان، اور انہوں نے کہا کہ میں آئی ول ڈو فری اینڈ فیئر الیکشنز. 1970 میں الیکشن ہوئے، 70 میں الیکشنز ہوئے، اور وہاں پہ سیٹس تھی 313 ٹوٹل. یہ ٹوٹل سیٹس تھی. ٹھیک ہے، اس میں 169 جو تھی وہ ایسٹ پاکستان میں تھی، اور 144 جو تھی وہ ویسٹ پاکستان میں تھی. ٹھیک ہے، اب بنگلہ دیش نے، عوامی لیگ نے 167 جیت لی. عوامی لیگ، شیخ مجیب الرحمان نے. اور ویسٹ پاکستان میں عوامی لیگ نے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی، اور ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی نے 86 سیٹس جیتی، اور انہوں نے ایسٹ پاکستان میں ایک بھی نہیں جیتی، جو سیٹ نہیں جیتی. تو 167 عوامی لیگ کے پاس سیٹس تھے، دے ور ان دا میجورٹی، بٹ ان کو حکومت نہیں ملی بیکاز آف دیز ریزنس. دے آرگیوڈ کہ 6 پوائنٹ موومنٹ ہے، اگر یہ حکومت میں آ گئے تو بنگلہ دیش، ایسٹ پاکستان ول بی سیپریٹڈ فرام پاکستان، دا ویسٹ پاکستان. سیکنڈلی اگرتلا موومنٹ تھا، دے نیو کہ دے آر ود انڈیا اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ تو پاکستان کو بھیج ڈالیں گے. لیکن there were these issues as well, army issue, revenue issue, language issues. تو that's why they didn't give the government to عوامی لیگ، اور اس کی وجہ سے پھر اسٹرائکس ہوئیں، اور then there was a war, 1971 war, and پھر 1971 میں پاکستان had to surrender. اور پھر 1972 میں شملہ ڈپوٹیشن ہوئی، جس میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو ایکسیپٹ کیا ایز اے کنٹری، ایز اے سپریٹ کنٹری. اور پھر سے تب سے پھر بنگلہ دیش از اے سپریٹ کنٹری دین پاکستان. سو دس واز اٹ. آئی ہوپ دس واز ایزیئر، اینڈ آئی ٹرائیڈ کہ میں کچھ ایسے پوائنٹس بتا دوں کہ اٹ از ایزیئر ٹو ریممبر. اینڈ this topic is really important because it has appeared in a lot of exams quite often, in Indo-Pak, in Pakistan affairs, these sorts of subjects. So thanks for watching. Goodbye.